ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی، جس کے صدقے آج سورج کو روشنی ملی، چاند کو چاندنی ملی، زمین کو رونقیں ملی، تو اس اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے جس نے بن مانگے ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا دی۔ اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے ایک احسان تم پر کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک احسان دکھلایا۔ مسلمانوں کو کون سا احسان دکھلایا؟ کیا ہمیں آنکھیں دے کر اللہ نے احسان دکھلایا؟ آنکھیں بھی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا سر کے اندر دماغ رکھا تو اللہ نے احسان دکھلایا؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کون سا احسان کیا تم پر؟ آپ کو آخری نبی دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں ہماری بخشش بھی ہوئی تو اس اللہ کے نبی کی رحمت کی وجہ سے ہو گئی۔ باقی ہمارے آج کے دور میں ایسا کوئی اعمال تو نہیں ہے کہ جو ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر جو ہے جنت الفردوس کو حاصل کر لیں گے۔ جنت الفردوس علماء کرام آپ لوگ ہم سب لوگ کیوں مانتے ہیں؟ چھوٹی درجے کی جنت، جنت کے 8 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ آپ سب تھوڑا بڑے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا وہ بیان نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف میں مسئلہ کی، میں ایسا بندہ بالکل نہیں ہوں، یہ اپنے تک ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ تو مسلمانوں جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 8۔ جہنم کے دوزخ کے کتنے درجے ہیں؟ 7۔ اللہ نے جنت کے 8 رکھے ہیں، دوزخ کے 7 رکھے ہیں۔ پھر بھی فائدہ کسے دیا؟ مسلمان کو۔ فائدہ کسے ملا ہے؟ مسلمان کو۔ جگہ وسیع کسے ملی؟ مسلمان کو۔ درجے کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ تو جنت الفردوس آپ بھی مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، حافظ قرآن بھی مانگتا ہے، قاری قرآن بھی مانگتا ہے، اللہ کا ولی بھی مانگتا ہے، صحابی بھی مانگتا ہے جنت الفردوس ملے۔ لیکن جنت الفردوس اتنی اونچی اور بلند ہوگی عام جنت سے، جیسے آپ یہاں سے آسمان کے تارے کو دیکھتے ہیں ایسے نچلے درجے والے کو جنت الفردوس اتنی دور نظر آئے گی۔ تو اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمیں مل جائے گی۔
کلمے کی بدولت پھر تو یہ اللہ کی کوئی رحمت چل رہی تو پھر اللہ کلمے کی بدولت جہنم سے نکالے گا. ادروائز اللہ کا یہ قانون اور فیصلہ نہیں ہے کہ زانی بھی جنت کے اندر، شرابی بھی جنت کے اندر، نمازیں اور تہجدیں پڑھنے والا بھی جنت کے اندر. ایسا تو قتل ہوگا تو نہیں. وہ اس کا اپنی قدرت ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، تو وہ کچھ کر بھی لے تو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لیکن اس نے قرآن ایک قانون بنا کر بھیج دیا ہے، چوری کرے گا تو سزا ملے گی، زنا کرے گا تو سزا ملے گی، شراب پیے گا تو سزا ملے گی، رشوت لے گا تو سزا ملے گی. سزائیں مقرر ہیں. وہ یہ نہ سوچے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میری بخشش ہو جائے گی. قتل ایسا قرآن کے اندر کوئی ایک آیت بھی قرآن کے اندر ایسی نہیں ہے کہ تو زنا کرے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو پھر تو کوئی برابری نہ ہوئی کہ ایک بندے کی 100 نیکیاں ہیں، ایک کی 50 ہے، وہ 50 والے کو بھی 100 کے برابر رکھ دے گا. ایسا قتل نہیں ہوگا. اس کی رحمت کا ایک الگ وہ فیصلہ ہے کہ اپنی رحمت کس طرح چلاتا ہے. لیکن اس کا قانون یہ ہے جو قرآن آپ کے سامنے ہے کہ اعلیٰ مقام کس کو ملے گا، اس سے نیچے درجے والے کون ہوں گے. تو جہنم کے جو دوزخ کے 7 حصے ہیں، کتنی وادیاں ہیں؟ 7 ہیں. جہنم ہے، لظا ہے، سعیر ہے، سقر ہے، حاویہ ہے، حطمہ ہے، جہنم. یہ 7 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک گزرنے کا راستہ اتنا ہے جتنا عربی گھوڑا 500 سال بھی دوڑے گا تو جتنا وہ سفر کرے گا تو دوسرا دروازہ اس کا بھی نہیں آئے گا. تو یہ جب پار فرشتے تو کہہ دیں گے پار. تو یہ اوقات اور آخرت کے اوقات میں فرق ہے. اس ٹائم میں اور آخرت کی گھڑی میں فرق ہے. یہ والی گھڑی آخرت میں نہیں چلے گی آپ کی، یہ والے گھنٹے نہ، یہ والے منٹ نہ، یہ والے سیکنڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں. میری انگلی کی طرف دیکھیں کیسے، میرے بعد قیامت کیسے ہے، ایسے. اس میں خلا ہے؟ خلا ہے؟ نہیں ہے. اب اس میں خلا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت بس ایسے ہیں، اس میں فاصلہ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. تو بتاؤ آخرت کے اوقات میں فرق ہے کہ نہیں؟ آج کے فرق نہ جانے اللہ کا اوقات کا کیا ٹائم ٹیبل ہے، اس کا کیا اپنا ایک معیار ہے، وقت کا، گھنٹے کا، سیکنڈ کا. اس لیے کہتے ہیں قیامت کا دن کتنا لمبا ہے. تو قیامت یوں کہی تھی ابھی تک تو آئی نہیں کہ اللہ کا ایک ٹائم گھڑی ہے، وہ اپنی گھڑی پہ کرے گا اس کو. تو آخرت کے اوقات کا جو ہے ٹائم ٹیبل ایک الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے. جو ہم اس زندگی کو جتنا مقصد بنا کے چل رہے ہیں، اس کو ضرورت بنائے، اس کو مقصد نہ بنائے. جنہوں نے مقصد بنایا وہ ناکام ہو گئے ہیں. عالم برزخ قبر کی زندگی وہ کہتے ہیں. ہمارے دادے پردادے فوت ہو گئے، 60 سال عمر تھی، 65 سال تھی، تو 150 سال ہو گئے ان کو قبروں میں پڑے جاتی. تو عالم برزخ کی زندگی ختم نہیں ہوگی. عالم برزخ کی پیریڈ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد نہ جانے ابھی کتنا وہ قبروں میں گزاریں گے. اس کے بعد پھر عالم حشر لگے گا. 50,000 سال کا ایک دن نہ جانے پتہ نہیں کتنے دن کا وہ پیریڈ ہوگا، تو وہ وہاں سے گزارا. تو ہم اس چیز کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں جو ٹکے بھاؤ کی زندگی ہے، اس کو مقصد بنا کے بیٹھے ہیں کہ اس میں سارا کچھ پورا کر لیں. اور یہ تو کافروں کی روایت تھی. ابو جہل یہ کہتا ہوتا تھا میں نہیں مانتا قیامت، میں نہیں مانتا قبر کی زندگی کو، آخرت کی زندگی. اس کی یہ بحث ہوتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. وہ کہتا بس یہی ہے، یہاں تک یہ جو کچھ حاصل کر لیا، کھا لیا، پی لیا، موج کر لیا، یہاں تک ہے، آگے کچھ میں نہیں مانتا. تو کیا ہم آج ایسے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ایسے اطیع اللہ و اطیع الرسول سب کہتے ہیں نبی ہمارا ہے. ہم کبھی یہ بھی تو نعرہ لگائیں کہ ہم نبی کے ہیں. ہم نے کبھی یہ نعرہ لگایا؟ ہمارے ہر لفظ کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے. ہر لفظ کے پیچھے مسلمانوں ایک طاقت ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں فوجی ہوں، اس کے لفظ کے پیچھے طاقت فوج کی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، اس کے لفظ کے پیچھے پاکستان کی طاقت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں سعودی ہوں، اس کے پیچھے سعودیہ کی طاقت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں امریکی ہوں، اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے. اس کے بعد بوتے میں بول رہا ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں تو اس کے پیچھے سنت کی طاقت بول رہی ہوتی ہے. پھر اس کے اعمال میں بھی سنت نظر آئے، اس کے کردار میں بھی سنت نظر آئے، تب جا کے کامیاب ہوگا. اگر وہ ایک بندہ کہتا ہے میں پاکستانی، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، بارڈر کیسے پار کرے گا، دوسرے شہر میں کیسے جائے گا، صوبہ کیسے تبدیل کرے گا جب اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں سعودی ہوں، اقامہ ہی نہیں ہے، کیسے آپ اس کو تسلیم کریں گے یہ سعودی ہے یہ کیا ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے میں سنی ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں،
تو پھر اس کے بعد نہ سنت کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو سنت والے نے تو جب مانے نا، اللہ کا نبی خود بھی تو اسے تسلیم کرے کہ یہ میرا ہے، یہ فکر کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو مجھے مسلمان تسلیم کر لیں قیامت والے دن۔ حدیث شریف ہے، کہنا آسان ہے، اس وقت چلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک ایسا دور آئے گا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ ہمارے اعمال کے اندر حالات تو یہ ہے مسلمانوں، فکر کرے آج ہر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی قبر کی خاطر کہہ رہا ہوں، میری سو ہے تو اللہ کو پتہ ہے، قبر کی خاطر کہہ رہا ہوں، مذہبوں کو چھوڑ دے، گروپوں کو چھوڑ دے، خدا کا نام مانے۔ انہی لوگوں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، اگر ان کی دکانیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے چور قسم کے، جن کی دکانیں ہیں، کبھی دکان کے اوپر دیوبندی نہیں لکھوائیں گے کہ یہ دیوبند کی دکان ہے، کبھی دکان کے اوپر بریلوی نہیں لکھوائیں گے کہ یہ بریلوی کی دکان ہے، کبھی دکان کے اوپر اہل حدیث نہیں لکھوائیں گے کہ اہل حدیث کی دکان ہے۔ بڑے سیانے لوگ ہیں، اس لیے کہ گاہک نہیں آئے گا۔ اگر میں نے دیوبندی لکھوا دیا تو بریلوی نہیں آئے گا، میں نے بریلوی دکان کے اوپر ٹھٹا لگا دیا تو دیوبندی نہیں آئے گا، اہل حدیث نہیں آئے گا۔ سیانے ہیں لوگ، آپ لوگوں کو جو لوگ نازلیں نہیں پڑھ سکتے، کو نورانی کہنا گیا تھا، انہی لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، مسجدوں کے اندر بگاڑ پیدا کر کے، جنازوں کے اوپر بگاڑ پیدا کر کے، تاکہ اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بنے، عوام زیادہ نہ ہو، تعداد زیادہ نہ ہو۔ قبل ایسا بات نہ سنا، بڑے لکھے لوگ ہیں، ایک نماز جنازہ میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ دعا مانگتے، یہ دعا نہیں مانگتے، کہ ملا آپ کو لڑاتے ہیں، ہلکے ان کی باتوں کو نہ سنا کریں، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی اہل حدیث ہے۔ جب آپ پڑھے لکھے ہیں، جب آپ پڑھتے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، پوری دعا ہے کہ نہیں میت کے لیے، جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ چاہے پھر بعد میں ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، چاہے جب آپ نے یوں کر کے مانگی ہے تو ساری دعا ہو گئی۔ لڑانے والے نے آپ کو لڑا دیا ہے۔ ان کو کہو نا کہ دکان کے اوپر جتنا بھی تم مسلکی ہے، گروپی ہے، بڑا تم بنتا ہے، تو دکان کے اوپر تو لکھوا لو کہ اور کسی چیز کا داخلہ بند ہے، روزی چلنے دو، دین میں خرابی پیدا کر دو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تمہارا دین کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اسی پہ راضی ہونا جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے قرآن، جو اللہ کے نبی پر دین نازل ہو گیا، سبھی اسی پہ راضی ہو جائیں، کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین میں تبدیلی ہونا ہوتی تو اللہ کوئی اور نبی بھیجتا، ایک سورت بھی اور کوئی نازل ہونا ہوتی تو اللہ کسی اور نبی کو بھیجتا۔ نہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے، نہ دین کے آنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کامل۔ کیا آپ کو اللہ کی زبان کا اعتبار نہیں؟ جب اللہ کہتا ہے میں کامل کر دیا، عمل کر دیا، پورا کر دیا، ایک درزی کو سوٹ دیتے ہیں تو درزی کہتا ہے کہ آپ کا سوٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر تو آپ سیانے ہو گئے تو سارے کچھ دیکھیں گے، بٹن بھی ہیں، آخیز ہیں، چاک ہیں، سوٹ مکمل ہے، شلوار بھی ہے، قمیض بھی ہے، چیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو آپ سیانے ہو گئے تو کبھی نہیں کہیں گے اس کو ایک اور اوپر سے سلائی مار، ایک کوئی مڈل سے درمیان میں سے سلائی مار، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ سوٹ پھر خراب ہوگا۔ سوٹ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ اپنی آخرت کو بنائے، سنوارے، چند گھڑی کی زندگی ہے۔ یہ طاہر بھائی ادھر ہی جمعہ پڑھتے تھے میرے پیچھے، یہ اسی کرسی پہ بیٹھے جہاں کرسی پڑی ہے، این پہ دیکھیں، اسی کرسی پہ انہوں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے پچھلا یہ جو کل جمعہ گزر گئی، اس سے پچھلا جمعہ انہوں نے پڑھا، بیٹھ کے رو رو کے دعائیں بھی مانگی، مانگ کے پھر دعا ختم ہو گئی، نماز میں ایسے بیٹھا ہوگا تو میرے پاس آئے، کہتے قاری صاحب اللہ کا شکر ہے آپ طبیعت ٹھیک ہے۔ آپ طبیعت کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جمعہ نہیں گزرا، دوسرا جمعہ قبر میں آ گیا، اگلا جمعہ قبر میں آ گیا۔ بہت اچھے انسان تھے، شریف، کسی کے لیے ان کے دل کے اندر بغض نہیں تھا بالکل کہ یہ کیا ہے فلاں اور یہ کیا ہے، کچھ نہیں، سامنے بڑی ملاقات۔ تو اگلا جمعہ جو ہے قبر کے اندر عالم برزخ کی زندگی شروع ہو گئی مسلمان، لیکن میں اندر سے بڑا خوش ہوں
اللہ نے انہیں ایسا چن کے دل دیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا دوفیا عنہ عذاب القبر، جو مسلمان جمعے والے دن فوت ہوگا دفن ہوگا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے۔ دوفیا عنہ عذاب القبر، اس پر قبر کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا بنائے۔ ایک بادشاہ اس کا نام خالد تھا، مسلمان، تو مسلمانوں کو بہت سخی تھا، اس کی ساتھ والی ہمسائی بڑی غریب تھی۔ اب اس کی 4 بیٹیاں جو اس نے شادی کرنی تھی بیٹیوں کی، تو اس نے اب مانتے بھی اسے شرم آتی تھی کہ میں اس بادشاہ کے پاس جاؤں مانگوں بیٹیوں کے لیے، بڑی شرم آتی۔ اس نے ایک گھر کا سوچا، اس نے کہا میرا مکان فروخت ہے، مکان برائے فروخت ہے۔ اس دور کا دینار کہ 1,10,000 دے دے۔ سارے علاقے والے حیران ہو گئے کہ 1,10,000 اتنا مہنگا مکان ہے، تو میں انہوں نے کہا 10,000 میرے مکان کی قیمت ہے، 1,00,000 میرے سخی کے ہونے کے ساتھ ہمسائے کی قیمت ہے۔ مثال پتہ ہے کیوں دی ہے؟ اس نے 1,00,000 ہمسائے کی قیمت ہے، لیکن وہ بادشاہ سخی ہے، جو آئے گا اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا مجھے بتا تو دیتی۔ اس نے 4 بیٹیوں کی کفالت ڈالی، ان کی شادی کروائی بادشاہ نے۔ تو اس نے اعلان کیا کیا تھا 1,10,000۔ تو لوگوں نے پوچھا، تو اس نے کہا 10,000 جو ہے مکان کی قیمت ہے، 1,00,000 جو ہے ہمسائے ہونے کی قیمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس سے کہ بہترین نسخہ بتاؤں؟ انہوں نے بتائیں۔ بہترین عمل بتاؤں؟ فرمایا بتائیں کہ کل قیامت والے دن میرا ہمسائے بننا چاہتے ہو؟ تو حضرت انس نے فرمایا جی اللہ بھی حضور میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ اگر تم کام مشکل ہے کر سکو، تو کام مشکل ہے کر سکو، تو فرمایا اگر تم کر سکو حضرت انس کل قیامت والے دن میرے ہمسائے بن جاؤ گے۔ اپنے دل میں لوگوں کے لیے بغض ختم کر دو، کل قیامت والے دن اللہ جنت میں تمہیں میرا ہمسایہ بنا دے۔ جنت آسان ہے، جنت آسان ہے، نبی کا ہمسایہ بننا بڑا مشکل ہے، نبی کا ہمسایہ بننا بڑا مشکل ہے۔ آفتاب بھی پکار اٹھا، مہتاب بھی پکار اٹھا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ جب مصطفیٰ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ یا اللہ میرے نبی اتنے اونچے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ میں کروڑوں ہاں سجدے کروں، اللہ تیرا احسان کا شکر پورا نہیں کر سکتا کہ جس نبی کو جو ہے آپ نے میرے حصے میں ڈالا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دیا۔ وہ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیر کو دل کرے تو اللہ جنت کی سیر کرا دیتا ہے، وہ بولے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، وہ بولے تو اللہ حدیث بنا دیتا ہے، وہ عمل کرے تو اللہ شریعت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی سے حسین چہرہ دیکھنے کو دل کرے تو اللہ اپنا دیدار کرا دیتا ہے، اللہ اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ جس دیدار کو انبیاء علیہ السلام دستے رہے، ربی آئی حضر علی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نظارہ کرا دے، تو بن مانگے اللہ نے 70,000 نور کے پردے اٹھا کر میرے محبوب کو نظارہ کرا دی۔ 70,000 نور کے پردے اٹھا کر میرے محبوب کو جو ہے نظارہ کرا دیا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی طرف آئیں۔ کس کی طرف آئیں؟ آخرت کی طرف آئیں۔ چند منٹوں کی زندگی کو ترجیح نہ دیں۔ واللہ بخدا مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جس نے اس کو مقصد بنایا وہ ناکام ہو گیا۔ اب طاہر بھائی کی زندگی عالم برزخ کی شروع، جو کیا، جو پایا، جو کھویا، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، ایک ایک منٹ سامنے آ جائے گا، جو مزدوریاں کی سارا کچھ۔ تو بچوں والا پیار بھی ختم، بڑوں والا بچوں سے لنک ختم، گھر سے لنک ختم، جائیداد سے لنک ختم، بیوی سے لنک ختم۔ تن تنہا آیا تھا، تن تنہا ہو گیا، تنہا آیا تھا، تنہا ہو گیا۔ یہ ایسے الفاظ لگ رہے ابھی، تو جب یہ آئے گا اوپر امتحان تو پھر پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، چھوڑ دو اس زندگی کو مقصد بنانا، چھوڑ دو ضرورت کے مطابق کمانا، ضرورت کے مطابق کپڑے پہننا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ 8 گھنٹے کی دفتر کے اندر نوکری کرتے ہیں تو بچے کے اندر جو لقمہ جاتا ہے، بیوی کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ صدقہ بن، وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ، آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ بس اس کو ضرورت بنائے، مقصد نہ بنائے۔ تو میرے بھائی اب آپ کے اوپر میں چھوڑ رہا ہوں،
اتنے بیٹھے ہیں آپ بندے، آپ کون سی زندگی کو پسند کریں گے؟ اس زندگی کے اندر بیماری بھی ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس زندگی کے اندر تھوک بھی آئے گی، چاہے کروڑوں کا مکان بنا لیں، چپ سے لگ جائے، ماربل لگ جائے، اس کے اوپر تھوک گرے گی۔ چاہتے ہیں نا کہ صاف ستھرا ماحول ہو، سب چاہتے ہیں نا صاف ستھرا ماحول ہو، صاف زندگی ہو، ہماری زندگی کے اوپر داغ نہ ہو۔ کروڑوں کا مکان بنائیں گے، گندا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو زندگی ہے 60 سال، اسے جنت بنانے کی شداد نے بھی بنائی، کافروں نے بڑے بنائی، کوشش کی کہ جنت بن جائے، کبھی جنت نہیں بنے گی۔ سکون جنت کے اندر ہے، دنیا کے اندر نہیں۔ سکون کہاں ہے؟ یہاں پیشاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گندگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مانے تو صحیح نا، منہ سے رال تھوک گندگی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ ناک سے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ جنت کے اندر جنت کی زندگی کو پسند کرو جیسے آپ خود چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی ایسے بن جائے۔ اللہ کی قسم، وہاں نہ تھوک ہے، نہ آنکھ سے آنسو ہے، نہ ناک بہے گا، نہ چھوٹا پیشاب آئے گا، نہ بڑا پیشاب آئے گا، نہ کھنگار آئے گا، نہ آپ کے منہ سے رال آئے گی، نہ آپ کے منہ سے تھوک آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ زندگی ہے یا یہ زندگی ہے؟ زندگی کون سی پسند کرنی چاہیے؟ وہ والی زندگی نا، یہاں تو مصیبتیں گڑے گڑے جو مصیبتیں ہیں۔ تو وہ میرے بھائیوں، جب آپ جنت الفردوس کا والے اعمال کریں، ایک چھوٹے عمل کر کے آپ جنت میں پہنچ گئے تو جنت الفردوس آپ کو ایسے نظر آئے گی جیسے آسمان کا تارا ہے وہ مقام۔ تو چھوٹی جنت میں آپ رینگتے کلمے کی بدولت پہنچ بھی گئے، وہاں انعام نہیں ہے۔ کسی مولوی سے پوچھنا تو صحیح، وہاں انعام نہیں ہے، چٹیا ایک میدان ہوگا، وہاں آپ کے لیے حور و غلمان یہ کچھ نہیں ہوگا۔ جنت الفردوس میں نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شرابت طہورہ کی نہریں ہیں، صاف میٹھا میں آزادی مصفا، تو میٹھے پانی کی نہریں، صاف پانی کی نہریں بھی ہیں، وہاں جنت الفردوس کے اندر ہیں۔ یہ عام جنت کے اندر نہیں ہے۔ جب آپ عام جنت کے اندر کلمے کی بدولت سزائیں بھگت کے پہنچ گئے تو پھر پچھتائیں گے، یا اللہ تھوڑا سا اور عمل کر لیتے، جنت الفردوس سے مل جاتی۔ تو عام جنت کے اندر آپ خود جا کے پھل توڑو گے، آپ خود جا کے تب و دو کرو گے، خود جا کے نہر سے پانی پیو گے۔ جنت الفردوس کے اندر پھل، ابھی آپ کی خواہش ہوگی پھل یہاں آ جائے، پھل یہاں آ جائے گا، پھر یہاں دانتوں میں آ گیا، دانتوں کے آنے کے بعد بھی آپ لوگوں کہ کاش یہ روسٹ ہوگا نا، مرغ بن جاتا، تو دانتوں کے اندر ہی مرغ بن جائے گا۔ عام جنت کے اندر جو ہے اس کے آٹھ سے، اس میں یہ نہیں کہ جب پھل خود بخود آئے گا، آپ خود جاؤ گے توڑو گے، پھر پھل بھی وہی ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے، چاہے اس کے بعد جتنا بھی اسے کرتے رہے گا یہ گوشت بن جائے اور بن جائے۔ پھر ایک پرندہ جو آپ کے سامنے بار بار آئے گا، اس پرندے کی لمبائی اونٹ کے برابر ہوگی۔ جنت کے اندر کتنے؟ اونٹ کے برابر ایک لمبائی چوڑائی اس کے قد کی، تو اس کے اونٹ کے برابر اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یہ والا نظام نہیں آپ کے یہاں 5 فٹ قد ہے، 4 فٹ ہے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام جتنی قد ہو جائے گی، اونٹ ہے تو موت تو ہے ہی۔ تو وہ پرندہ کہے گا مجھے کھا۔ آپ حیران ہو گے کہ آپ اونٹ جتنے پرندے کو کھا لیں گے، اور میرے بھائیوں آپ کی قد بھی حضرت آدم علیہ السلام جتنی 130 قد ہو جائے گی۔ تو پھر حسین چہرہ جوانی بڑھاپے کا نام و نشان نہیں ہوگا، موت آپ کو نہیں آئے گی، گندگی آپ کو نہیں آئے گی۔ اونٹ جتنا پرندہ آپ آرام سے کھائیں گے، بیکار آئے گا پرندہ، ہضم پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ پھر پرندہ ایک ہی لمحے میں سامنے پھر کھڑا ہو جائے گا، کتنے میں؟ ایک ہی لمحے میں پھر پرندہ سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بار بار آپ کو کیوں کہتا ہے مجھے کھا؟ آج کا پرندہ کیوں نہیں کہتا؟ آج وہ آپ اس نعمتوں کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے، اس نعمتوں کو پکڑ لیں۔ ایک مرغی کو پکڑنے کے لیے کتنی تگو کرتے ہیں، مرغی کو ایسے چھوڑ دیں، اس کو آپ نے پکانے کھانے پورا گھر گھومیں گے تو مرغی آپ کے ہاتھ میں آئے گی، اس نعمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وہ اس نعمت کو پکڑو جو پرندہ خود کہے گا مجھے کھا، جو پرندہ خود کہے گا مجھے کھا، جب وہ کھا لے گا تیرا ہضم ہو جائے گا، ایک دم ایسے پلک جھپکے گا تو پرندہ پھر سامنے کھڑا ہوگا۔ نہ پرندوں کو موت آئے گی، نہ اے ایمان والے تجھے موت آئے گی۔ ایسی زندگی کو پسند کر جس میں تجھے آخرت بھی بنے۔ گروپوں کو چھوڑ دیں، یہ اس کی گروپ ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، اتنے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھے لکھ کر دے دیں میں تقریر چھوڑ دوں گا۔ دیوبندی کہتے ہیں مجھے اپنا فرقہ مجھے بخش دے گا، میں بیان چھوڑ دوں گا، بیان پوری زندگی نہیں کروں گا، وہ لکھ کر دے دیں۔ بریلوی کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میرا مسئلہ مجھے بخش پائے گا، یا میرا باپ مجھے بخش پائے گا، مجھے لکھ کر دے دیں۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ لوگ سارے جانتے ہیں، حافظ غلام محمد میرے والد کا نام، وہ اپنے اعمال اپنے کرے گا، بھگتے گا، میں اپنے اعمال اپنے بھگتوں گا، اپنی قبر میری اپنی، ان کی اپنی ہے۔ تو وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ
الوسیلۃ التی تؤوی، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا تو رہے گا جیسے پیسہ پہ امتحان آ گیا، باقیوں پہ بھی آیا ہے، ہم پہ بھی آنا ہے ایک نہ ایک دن، اور یہ آگے یہ موت بتاتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، موت کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ بس ریڈی ہو جا میں آ رہی ہوں، ہمیں خود سمجھنا پڑے گا، پیپر آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی پڑے گی، وہ کامیاب جو سست ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخرت کا سودا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھو، آخرت بڑی چیز ہے، آخرت مسلمانوں کیا ہے؟ بڑی چیز ہے۔ روٹین بنانے قرآن کا ایک صفحہ، آدھا صفحہ، 5 آیتیں اتنی پڑھی کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، صرف ایک سبحان اللہ کہنے سے بھی اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک سبحان اللہ کہنے سے بھی اللہ جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ اختلاف کو چھوڑو، جو اختلاف مولوی کرواتا ہے اس مولوی کی قطن بات نہ سنا کریں، اسے کہ اپنے پاس رکھ یہ چیزیں، کبھی کسی چھوٹی سی چیزیں میں کہ نماز جنازہ کا اختلاف، حالانکہ نہ کوئی اس میں مسلمان ہونے کا ہے نہ کافر ہونے کا مسئلہ ہے، جس نے پڑھ لیا نا یوں کر کے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییت منا و احیی علی الاسلام و من توفیت منا و توفی علی الایمان، آگے بنے کی بخشش ہو گئی ہے، تیری دعا ہو گئی ہے بس۔ اس کے بعد اللہ کی قسم ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں نا، 1000 بار بھی ہاتھ اٹھائے، یہ بھی قبول ہے وہ بھی قبول ہے، بس انہوں نے آگے لڑوا دیا، ابھی یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ گدھا ہو گیا، میں چنگا ہو گیا ہوں، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، تو یہ کہتے ہیں نا ایسے لڑواتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر، حدیث یاد کر، جس کے دل کے اندر یہ آ گیا نا میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے نیکیاں غرق ہو جاتی ہیں، یہ آ گیا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ گندہ ہے میں چنگا ہوں، تو یہ غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مردے جو ہیں انتظار میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضرور بخشا کریں آپ کے، اور خاص طور پہ ورثہ، جو ان کے ورثہ ہوتے ہیں وہ ان کے طبقے میں ہوتے ہیں، تاڑ میں ہوتے ہیں کہ یہ مجھے روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، روحیں کیا ہیں؟ زندہ رہتی ہیں۔ روح ابھی جسم پیدا نہیں ہوتا، جس کا کوئی بچہ پیدا بھی ہونا ہے لیکن اس کی روح پہلے موجود ہے، اس کی روح پہلے موجود ہے۔ ڈیڈ باڈی، یہ باڈی ڈیڈ ہوتی ہے، روح ڈیڈ کبھی نہیں ہوتی۔ روح جو ہے اس کو رکھنے کے لیے آج بھی آسمانی چیز کی ضرورت ہے، جسم آپ کا دنیا کی چیزوں سے پلتا ہے، روح آخرت کی چیزوں سے پلتا ہے، قرآن سے خوش ہوتا ہے، روح ذکر و اذکار سے خوش ہوتی ہے۔ کبھی روح کو پیسے سے خوش کر کے تو دکھاؤ، کبھی نہیں ہوتی، تو روح انتظار کرتی ہے اس کے لیے۔ کھانا یہ کوئی فرض نہیں